مولانا روم لکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا جو فرعون کو بھی اپنا خدا ہی مانتا تھا باقی لوگوں کی طرح، لیکن بہت بڑا نقال تھا، نقلیں اتارنے میں ماہر تھا، کاپی کرنے میں ماہر تھا۔ اب کافر ہے اور فرعون کو خدا مانتا ہے، تو اسے لڑکوں نے کہا، دیگر کافروں نے کہا کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی نقل بھی اتار، سب کی نقلیں اتارتا ہے تو ان کی نقل بھی تو اتار نا موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس نے کہا پھر ٹھہرو، میں تھوڑا سا نا لباس ان کی طرح بنوا لوں، بال بڑھا لوں، داڑھی بڑھا لوں، اور انہی کی طرح عصا اور ڈنڈا تیار کر لوں، سارا لباس اور حلیہ انہی کی طرح بنا لوں، پھر میں ان کی نقل اتاروں گا۔ اس نے بال بڑھا لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، داڑھی اسی طرح بڑھا لی، اس نے کپڑے بھی اسی طرح، ڈنڈا بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں کو اکٹھا کرو، آج میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاروں گا۔ اب وہ بلندی پہ کھڑا ہے، مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح نا ہاتھ اٹھانے لگ گیا، آواز نکالنے لگ گیا، ادائیں دکھانے لگ گئے۔ مولانا روم لکھتے ہیں میرے رب نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ، کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی مولا کافر ہے، فرعون کو خدا مانتا ہے، مگر تیرے نبی کی نقل اتار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت کی قسم، جب فرعون کی پوری آل اور فرعون کو میں دریا میں غرق کروں گا، میں اسے ڈوبنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے۔ وہ اتنا حیا کرتا، امام الانبیاء کے غلام، وہ فرعون کا ماننے والا، اندر باہر سے کافر ہے، صرف لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا اور تھوڑی سی نقل اتاری تو رحمت کو اتنا پیار آ گیا، کیونکہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے، اب میں اسے غرق نہیں ہونے دوں گا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، آج ہم کافر تو نہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور محمد عربی کے غلام، لیکن نام کی حد تک دل میں اگر حضور ہوں اور تن پر سنت مصطفیٰ اور دل میں یاد مصطفیٰ امام الانبیاء کے غلام ہو، تو طاغوت کی لاکھوں لہریں اٹھیں اور سیلاب آئے، محمد عربی کے غلاموں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مگر یہ ہے کہ ہم عملاً آئیں تو صحیح حضور کی غلامی کی طرف۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہم صرف محفلوں کے مسلمان رہ گئے، یعنی کردار کیسا بن گیا کہ جمعہ پڑھنے گئے یا محفل میں گئے، دینی مجلس میں سٹیج کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی، اور اڈے پہ گئے، ہوٹل پہ یا گھر گئے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لی۔ گھر میں کوئی مر گیا تو حافظوں کو بلا کے ختم بھی کروا لیے قرآن کا، اور گھر میں شادی ہوئی تو کنجریاں بھی نچوا لی، ڈول بھی بجا لیے، طوائفوں کے گانے بھی چلا لیے، رقص بھی کروا لیے، اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بنا سنوار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بھی بنوا لیے۔ اسی طرح گھر کی الماری میں قرآن بھی ہے، اور گھر میں مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے ہیں۔ یہ آگ ہر جگہ لگی ہے، یہ بال کاٹنے والے نائی ان کی دکان پہ جائیں، یہ کپڑے سلائی کرنے والے درزی ان کی دکانوں پہ جائیں، اوپر دیواروں پر سورہ یاسین کے کیلنڈر لگے، نیچے کنجریوں کی تصویریں بھی لگی ہیں۔ بسوں کوچوں کے باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث، ٹرکوں کے باہر لکھا ہے اللہ نگہبان، اللہ نبی وارث، اور بسوں اور کوچوں کے اندر چلے جاؤ تو ایل سی ڈیز لگی ہیں اور کنجریوں کے ننگے ڈانس ہو رہے ہیں۔
کیا ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، کفر اور اسلام، اندھیرا اور روشنی، کہ ہم نے اسے اکٹھا لے کے چلنا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اگر مومن بننا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔